اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام. امید ہے آپ بھی میری طرح میچ دیکھنے کے لیے اسکرین کا رخ نہیں کر رہے ہوں گے, کیونکہ جو آج ہماری ٹیم کا حال ہوا ہے اس کے بعد تو میچ کیا, میں تو جھلکیاں بھی نہیں دیکھوں گا. کوئی پرانے اگر ریپیٹ بھی چل رہے ہوں گے تو میرے خیال میں ورلڈ ریکارڈ انگلینڈ نے ہمارے خلاف بنایا ہے. بہرحال بری صورتحال ہے. آج کی ہماری بڑی اور بڑے شوق سے پش اپس نکال رہے تھے سر, وہ ٹیسٹ میچ کے تھے یار, مطلب ایسے نہ کریں. اتنا میں بھی جانتا ہوں یار, ٹیسٹ میچ اور اوڈی میں بھیا ہارنے والے کا کوئی باپ نہیں ہوتا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا بہرحال آج کی ہماری بڑی سٹوری یہ ہے, جو دیکھنے میں تو ایک عام سی سٹوری لگتی ہے, وہ یہ ہے کہ نادرا نے, جو نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی ہے, انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی گزشتہ ہفتے, جس میں یہ کہا گیا کہ NA110 سیالکوٹ کی یہ کانسٹیچوئنسی ہے. خواجہ آصف یہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں, ڈیفنس منسٹر بھی ہیں, واٹر اینڈ پاور کے بھی منسٹر ہیں. ان کے خلاف چیلنج کیا تھا پی ٹی آئی کے امیدوار عثمان ڈار نے, جن کا یہ کہنا تھا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے. اور عمران خان جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں, انہوں نے بارہا کہا کہ 4 کانسٹیچوئنسیز ایسی تھیں کہ جن پہ ان کے پاس پروف ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, جس پہ دھرنا بھی ہوا. اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی بات گئی, الیکشن کمیشن میں بھی بات گئی. بہرحال یہ رپورٹ جو جمع ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کانسٹیچوئنسی میں خواجہ آصف 92,484 ووٹس لے کر کے جیت گئے تھے. ان کے جو نیکسٹ ان لائن تھے, جو سیکنڈ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے عثمان ڈار, انہوں نے 71,260 ووٹ لیے تھے, تو لہٰذا 21,000 ووٹس کا فرق تھا. اور اس کے بنا پر انہوں نے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی. پہلے ہائی کورٹ گئے, اب سپریم کورٹ آئے ہوئے ہیں کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے تو پتہ لگایا جائے. گزشتہ ماہ جو ہے نادرا نے ایک رپورٹ پیش کی تھی, انہوں نے کہا ہم جانچ کر رہے ہیں, لیکن 1 لاکھ سے زائد ایسے ووٹس ہیں جو تھوڑے سے جن کے اوپر جن کا جانچنا ضروری ہے. مگر ایک بہت ہی اسپیسیفک رپورٹ 19 اگست کو فائل کی گئی, جس میں کہا گیا کہ تقریباً 50,000 ایسے ووٹس ہیں جو بہت زیادہ مشکوک ہے, اور اس میں سے بھی 30,000 ووٹس ایسے ہیں جو انویلڈ NICs کے تھرو ڈالے گئے ہیں, یعنی ایسے شناختی کارڈ جن کی تصدیق نہیں ہو سکتی, اور باقی میں فیک ہیں, جو کہ سسپیشس تو 50,000 ووٹس ہیں. لیکن 30,000 کے بارے میں 29,800 ووٹوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا بالکل ہی انویلڈ, غیر تصدیق شدہ شناختی کارڈ, ان کی تصدیق نہیں ہو سکی, انویلڈ NICs ہے. یہاں تک بھی بات ٹھیک ہو جاتی. ہوا یہ کہ چیئرمین نادرا جو ہیں, جی بالکل میرا بھی یہی خیال تھا, لیکن کوئی پی ٹی آئی کا دوست ضرور ہے, اور وہ دوست کون ہیں؟ چودھری نثار صاحب, جو کہ وزیر داخلہ ہیں, کیبنٹ کولیگ بھی ہیں خواجہ آصف صاحب کے. انہوں نے یہ کام کیا کہ گزشتہ ماہ جو ہیں وہ چلے گئے چھٹی پر جو نادرا کے چیئرمین تھے, عثمان مبین ان کا نام ہے, اور انہوں نے 25 اگست تک چھٹی لی. ان بٹوین یہ ہوتا ہے کہ ایکٹنگ چیئرمین کے لیے ایک بورڈ جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, جو ایکٹنگ چیئرمین کو تعینات کرتا ہے. اس میں نادرا کے بھی ممبرز ہوتے ہیں, اس میں انٹیریئر سیکرٹری بھی ہوتے ہیں. اس کو ہیڈ جو ہے وہ چودھری نثار یا انٹیریئر منسٹر ہی کرتا ہے. یہاں تک بھی بات بالکل ٹھیک تھی. لیکن ہوا یہ کہ وہ بورڈ ہوا ہی نہیں, اور ایک جو ڈی جی ہیں نادرا کے, مظفر بھٹی جن کا نام ہے, انہیں ایکٹنگ چیئرمین کا چارج دے دیا گیا. انہوں نے پھر یہ رپورٹ جمع کرا دی. تو یہ ساری کھیل جو کہ مجھے ہمارے سورسز نے بتایا ہے, وہ یہ ہوا ہے کہ چودھری نثار نے مظفر بھٹی کے تھرو جو ہے یہ رپورٹ بھجوائی ہے. سپریم کورٹ نے جو اس کیس کی تاریخ تھی وہ آج کی تھی آج, لیکن کیس میں وکلاء نے درخواست دی کہ فاروق نائک ایک وکیل ہیں, تو انہوں نے درخواست دی کہ وہ اویلیبل نہیں ہے, تو عدالت نے اس کو نیکسٹ ویک پر رکھ لیا ہے. لیکن یہ رپورٹ ہے, یہ اتنی اسپیسیفک ہے, and I can quote from this report کہ 502 counterfoils did not qualify for fingerprint matching due to numerous reasons not falling under the purview of this analysis. Invalid CNICs on counterfoils. There are 298 used counterfoils where identity of voter could not be established, being invalid CNIC number mentioned on counterfoil. This was observed mainly in polling station 217 and at polling station 186. Polling station wise count of invalid NICs is attached at annexure A. ایک بات مجھے بتاؤ, مطلب خواجہ آصف بھی
نون کے ہیں اور چودھری نثار بھی نون کے ہیں, تو یہ ایسا کیوں کریں گے کبھی؟ دیکھیے ایسا آپ کو اس کی تھوڑی سی اگر میں تاریخ بتا دوں تو یہ واحد کیبنٹ کے 2 پاورفل منسٹرز ہیں جو آپس میں بات نہیں کرتے, اور برملا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم آپس میں بات چیت نہیں کرتے. چودھری نثار کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ عمران خان کے سے ان کی کوئی ذاتی جو ہے نا دوستی ووستی ہے, حالانکہ دھرنے کے دنوں میں ظاہر ہے کیونکہ وہ پی ایم ایل این کے ہیں اور عمران خان پی ٹی آئی کے, تو ظاہر ہے انہوں نے عمران خان کے بارے میں بیانات بھی دیے. لیکن اس ساری صورتحال میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اچھا, عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا صرف خواجہ آصف کو سیبوٹاج کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک گیم ہوتی ہے نا. بالکل, سیبوٹاج تو خواجہ آصف کو کر رہے ہیں وہ, لیکن انڈائریکٹ فائدہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو ہی ہوگا, اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان, تو پیپل ول آسک کوسچنز. تو مطلب کہ جو کام پی ٹی آئی اب تک نہیں کر سکی وہ چودھری نثار کر رہے ہیں. ویسے یار یہ بڑی ایک ہسٹوریکل قسم کی بات ہو گئی نا, کیونکہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سلطنت, کسی بھی سلطنت اس وقت تک تباہ نہیں ہوتی وہ اندر سے کھوکھلی نہ ہو. جی جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. جی سر, آپ مطلب اجازت مانگنی سچی کیا بات ہے, یہ سٹوری ہے تو چٹپٹی پر میرے دل کو نہیں لگ رہی. نہیں, اچھا, اس کی وجہ ہے کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین عثمان مبین, ہم یہ فرض کر کے چل رہے ہیں کہ جب وہ چیئرمین عثمان مبین جو کہ ریگولر چیئرمین ہیں, یہ رپورٹ ان کے دور میں نہیں بنی, ٹھیک ہے. یہ جب وہ چھٹی پہ چلے گئے اور ان کی جگہ مظفر بھٹی صاحب جو ایکٹنگ چیئرمین کے طور پہ آئے, یہ رپورٹ انہوں نے بنائی. اس کا مطلب ہے کہ 1 آدھ ہفتے کے اندر ہی بن گئی ہوگی, ورنہ تو عثمان مبین کے زمانے کی رپورٹ ہوتی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بورڈ کے چیئرمین چودھری نثار علی خان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عثمان مبین ان کو انفلوئنس میں نہیں تھے, ورنہ تو وہ بناتے نا رپورٹ ہیں. یہ جو مظفر بھٹی صاحب ہیں, یہ آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ یہ وزیر داخلہ کے انفلوئنس میں ہیں, اور ان کو ڈپٹی چیئرمین بنا دیا گیا ہے آلریڈی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چودھری نثار علی خان ہیں ان کا اتنا بس نہیں چلتا نادرہ پہ جتنا کہ ہم کہتے ہیں سمجھتے ہیں, اس لیے کہ عثمان مبین صاحب جو ہیں ان کے اس میں ہی نہیں تھے, ورنہ وہ رپورٹ یہ دیتے. تو یہ کچھ سمجھ میں آ نہیں رہی بات. نہیں, لیکن یہ مجھے یہ آخری بات مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ پہلے ان کا انفلوئنس نہیں تھا آپ کے مطلب کیا, ورنہ تو رپورٹ جو ہے بٹ دیٹس پاسبل وسط, کیونکہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ اگر آپ انٹیریئر منسٹر ہیں تو آپ کی ہر جگہ چلتی ہے. موسٹ جو چیزیں چلتی ہیں آپ کو بھی پتا ہے وہ پرسنل ریلیشنز میں چلتی ہیں. اچھا, تو ود ان دی ریلم آف پاسبلٹی یہ جو رپورٹ ہے مظفر بھٹی نے نادرہ کے چینل سے ہی بنائی ہوگی نا. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ نادرہ کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ بیسیکلی چودھری نثار علی خان کے بندے ہیں. نہیں سر, یہ آپ عجیب سی بات کریں, وہ ایکٹنگ چیئرمین ہیں, انہوں نے ایک رپورٹ بنا کر کے جمع کرا دی ہے نا, تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس نے بھی رپورٹ نیچے بنائی ہے, بیکاز اس نے آرڈر دیا نا کہ یہ رپورٹ بناؤ, خود تو نہیں بنائے گا. اس کے ضروری یہ تو نہیں ہے کہ وہ سارے ہی چودھری نثار کے حامی ہوں تو پھر وہ اس طرح کی رپورٹ بنائیں گے. اچھا, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, میں تو یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مظفر بھٹی جو ہے وہ چودھری نثار علی خان کا بندہ ہے؟ سر پھر وہی بات, میں اب آپ کے شجرے تو نہیں نکال سکتا نا, آپ ایک دوسری بات کریں. میں تو آپ کو فیکچول بات کر رہا ہوں کہ ایک ڈی جی جس کو بغیر بورڈ کی اپروول کے, بورڈ کی اپروول ہوتی ہے, بورڈ بیٹھتا ہے فار ایون فار ایکٹنگ چیئرمین, سن لیں میری بات, اس کے وہ بورڈ نہیں ہوا, انہوں نے ڈائریکٹلی یہ تو آپ بتا چکا ہوں نا. اس کے بعد ان کو اب ڈپٹی چیئرمین لگا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اٹ مینس کہ ایک سرٹن فیور دی جا رہی ہے نا. اچھا, وہ فیور ہمارا خیال ہے کہ اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ وہ خواجہ آصف کے بارے میں رپورٹ جو ہے وہ بنا کے کورٹ کو پیش کر سکے. Maybe not only because of that. وہ تو یہ رپورٹ پیش ہوئی ہے نا, میں تو فیکٹس کی بنیاد پہ بات کروں گا نا. میں نے اسٹوری کی حد تک کی ہے, میں شجرہ نسب جا کر کے نہیں چیک کیا کہ کون کہاں مل رہا تھا. فیکٹس ڈیفینیٹلی یہ بالکل درست ہے, اس لیے کہ نادرہ کی طرف سے آئے ہیں, آپ صرف انہیں بیان کر رہے ہیں. لیکن ہم بہت زیادہ ڈانڈے کیسے, مطلب اور بھی اس کے لیے فیکٹس چاہیے نا. مثلا نہیں, اس کے علاوہ بھی تو چاہیے نا. بھائی یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ نادرہ نے ثابت کر دیا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ نادرہ نے بطور ادارہ اپنے طور پہ تحقیق کر کے
कोर्ट को पेश कर दिया हो कि भाई ये दूध है, ये पानी है, तो इसका लिंक इससे आगे कैसे करना होता सर, तो वो ये तो तो हाँ, कोई 3-4 साल से पुरानी चल रहा है मसला है ना, ना बॉस। तो देखिए एक टाइमिंग भी एक चीज होती है, थोड़ी सी स्पेकुलेशन तो करनी होती है, नहीं तो अदरवाइज तो हम किसी भी चीज पे कह सकते हैं, यही बात है ना यार। तो मुझे लगता है थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। मसलन क्या बता दें, वो कर लेते हैं, हम फॉलो अप कर लेंगे ना, आप बता दें जरा। नहीं थोड़ा सा इससे ऊपर यहाँ तक तो मिल गया कि उन्होंने अपॉइंट किया एक आदमी को कायम मुकाम, लेकिन अब इंटेंशन उनकी ये थी, ये साबित करने की, एस्टैब्लिश करने की जरूरत देखो जो सर्कमस्टेंशियल वो एविडेंस तो जाहिर है, वो तो खुद आकर के आपको, आपका क्या ख्याल है कि वो बताएंगे हाँ मैंने, लेकिन जब वो स्टैम्प पेपर पर नहीं लेके दें तो वो उस वक्त तक मेरे ख्याल में लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं तो 2 और 1 के है, एक अगर नहीं एग्री कर रहा है, 2 एग्री कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह, ठीक है। चले फिलहाल एक कसरत राय से ये सेगमेंट अप्रूव किया जाए। चले ठीक है, ये सेगमेंट अप्रूव हो चुका है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और कराची में आखिरकार मेयर वसीम अख्तर ने आज हल्फ तो उठा लिया और गुज़िश्ता चंद हफ्तों से चल रही जो सियासी बेयकीनी थी वो कुछ हद तक ख़त्म हुई। आज का दिन भी उतना ही ड्रामाई था। शुरू में हुआ ये कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए उनके हल्फ लाने के, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने फैसल वाडा की अपील सुनने के लिए उसको टेम्प्रेरी तौर पर विड्रॉ कर लिया प्रोडक्शन ऑर्डर्स को। फिर फैसल वाडा जो पीटीआई के, उनका ये कहना था कि वसीम अख्तर को हल्फ लेने से रोका जाए, वो अदालत ने प्ली रिजेक्ट कर दी और उसके बाद दोबारा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। तो इस तरह वसीम अख्तर जो है वो बहरहाल आए, उन्होंने हल्फ ले लिया। अब सवाल ये है, जाहिर है वो शायद पहले मेयर हैं बकौल वसअतुल्लाह के कि जिनकी सरकारी गाड़ी बख्तर बंद है, तो और शायद इसकी मिसाल जो है हमें नहीं मिलती एपीसी बतौर लेकिन ऑफिशियल का। अब क्वेश्चन ये है, देखो तो प्रोटोकॉल का मसला तो वहीं खत्म हो गया ना, आपकी गाड़ी ही सिक्योरिटी है, तो दैट्स फाइन। तो 2-3 चीज़ें थी जो क्वेश्चंस है जो कि मैंने ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट में पूछा भी कि आप क्या करने जा रहे हैं। पहला जो है वो था कि क्या इनको पैरोल पर रिहाई मिल सकती है कि नहीं। तो उस बारे में जो ये सामने आई है कि सिंध का जो लोकल बॉडीज़ एक्ट है उसके सेक्शन 80 के तहत अगर मेयर अवेलेबल नहीं भी है तो डिप्टी मेयर और बाकी लोग ये चीज़ चला सकते हैं। तो लिहाजा पैरोल के ऊपर उन्होंने एक एग्जांपल भी कोट की कि पीपल्स पार्टी के एक एमएनए हैं शाहजहां साहब लियारी से, वो भी जेल में ही हैं, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल नहीं दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो हैं वो दे दी हैं कि पैरोल पर किसी की रिहाई के लिए ये शराइत पूरी करनी होंगी। दूसरा बात यह है कि उन्होंने कहा है कि एमक्यूएम की तरफ से अव्वल तो हमें कोई दरख्वास्त मिली ही नहीं है कि पैरोल पर इनको छोड़ा जाए। दूसरा उनके केसेस का अब जो नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट JIT बनाने जा रही है 12 मई के वाक़यात के ऊपर। अब ज़ाहिर है आपको पता है या कमेटी बनती है JIT बनती है, तो बहरहाल अब आप सोच लें कि कहाँ चीज़ जाएगी। JIT बनेगी कल, इसका मतलब मुशर्रफ को भी तलब किया जाए। अब जाहिर है, जाहिर है आपको पता है उसके बगैर तो नहीं पता नहीं उनकी मतलब सेहत इतनी अच्छी है कि वो वापस आ सके या नहीं, क्योंकि आपको पता है बड़े बीमार रहते हैं वो। आखिरी वनडे में तो उन्हें बाकायदा जो है वो स्टेडियम में देखा गया जहां वो एक्सरसाइज कर रहे थे। नहीं, वो पूरा वो मतलब मेरे ख्याल मेडिकल स्टाफ के साथ बगावत के बावजूद पैरोल पे है ना बगावत के बावजूद पैरोल पे है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है वो साहब की यार, इनका ऑडियो सही करें प्लीज। इतने सर आप नादान हैं भारत और दूसरे भोले। तो दूसरे जो उनके बारे में दूसरे केसेस हैं तो उसके बारे में यही कहा गया है कि क्योंकि वो डॉक्टर आसिम के साथ नत्थी हैं, तो क्योंकि उन पे ये इल्ज़ाम है कि डॉक्टर आसिम ने जिन सहूलतकारों का इलाज कराया उसमें वसीम अख्तर साहब जो है उन्होंने रेकमेंड किए थे वो सहूलतकार, तो अगर डॉक्टर आसिम जब तक फंसे रहेंगे तो वसीम अख्तर भी फंसे रहेंगे। ये देखिए मैं इसको बड़ी पॉजिटिव एंगल से देख रहा हूँ, मतलब देखो ये छोड़ दो पैरोल और छोड़ दो मतलब ये जो टेक्निकलिटीज़ को मुझे वैसी समझ नहीं आती, ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाली गेम बन गई यार। आई डोंट नो कि मतलब दुनिया में अब इस पर थोड़ी रिसर्च करनी होगी, मैं करता हूँ घर जाके कि इन जेल मेयर कभी कहीं हुआ है कहीं किसी मुल्क में वैसे कोई प्रेसिडेंट हुआ तो शायद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक अच्छा सिस्टम है। इट्स अ गुड सिस्टम इसलिए कि देखें
سیکیورٹی موجود ہے نا, اب آپ بالکل یکسوئی کے ساتھ شہر کے معاملات چلا سکتے ہیں. اچھا فزیکلی تو آپ کو ویسے بھی بطور میئر جانا نہیں ہوتا نا, تو اگر آپ کو کسی ڈسٹرکٹ سینٹرل وغیرہ جانا ہے تو بختر بند گاڑی حاضر ہے, اس میں بیٹھ کے آپ کو جو معائنہ کرنا ہے کر کے چلے آئیں. دیکھیں آپ کبھی آفس کے لیے لیٹ نہیں ہوں گے, وہیں رہائش گاہ ہے اور وہیں آپ کا دفتر ہے. پھر یہ کہ جدید ٹیکنالوجی ہے, سیٹلائٹ سسٹم ہے, تو جیل کیا اور گھر کیا وہ ایک ہی بات ہے. اور دیکھیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے, اور انفیکٹ مطلب اس سے شاید پی پی بھی تھوڑی متاثر ہو جائے, کیونکہ جب وہ پوری کیبنٹ فلائی کر کے جاتی ہے دبئی, تو وہ کہیں گے یار دیکھو اگر میں یہاں پہ مطلب ایک ویب کیم لگا کے اور اسکائپ اور گوگل ڈرائیو کے اور سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا چلا سکتا ہوں, تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے ذرا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیل جو ہے میئر کا دفتر رہے گا تو ایم کیو ایم لندن سیکریٹریٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی طریقے سے ان پہ انفلوئنس کر سکے اور ان سے رابطہ کر سکے. یار یہ تو بہت اچھا ہوتا ہے پھر, اس کا تو مطلب ہے یہ تو میں نے پہلے ایکچولی ان ساری چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا بالکل, لیکن اب دس از آل میکنگ پرفیکٹ سینس یار. تو یہ میرا خیال ہے اس لحاظ سے بلیسنگ ان ڈسگائز. اور دیکھیں اب یہ بھی دیکھیں نا کہ جب لوگ میٹنگ کرنے آتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ سر جی سر ابھی میٹنگ میں ہے اور سر بے شک اپنے کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں, ہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہاں تو سلاخیں ہیں نا یار, سلاخوں کے تھرو تو آپ کو ڈائریکٹ بولے گا یار تو کہہ رہے وہ سر میٹنگ میں, سر تو آرام سے وہاں بیٹھا ہوا ہے مجھے نظر آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے عام طور پہ ہوتا ہے یہ کہ چونکہ عوامی نمائندہ ہوتا ہے نا میئر, تو تو بھی جا رہا ہے میں بھی جا رہا ہوں, اس کا ٹائم خاصا ضائع ہوتا ہے. اب جینوئنلی جس کا کام ہوگا صرف وہی جیل میں جا کے ان سے ملنا, مطلب ٹائم ویسٹرز کو پناہ کرو. بالکل یہی ہے نا. بلکہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر یہ اگلے 6 مہینے انہوں نے جیل سے بیٹھ کے حکومت چلا لی اس طرح اور کامیاب چلا لی, تو آئندہ ہر میئر کو جو ہے نا جیل میں آنا چاہیے. یار آئی تھنک کہ دس کوڈ بی پوری کابینہ کے اجلاس ہوا کریں گے. یہ تو دس کوڈ بی دی اسٹارٹ آف ایک نئی ٹرینڈ گلوبل پالیٹکس میں, اور مطلب دیکھیں ہم اپنے نام کو مطلب ہم مقبول کر سکتے ہیں پوری دنیا میں کہ سر یو نو دا انکارسریشن سسٹم جو ہمارا ہے. اور مجھے اس لیے بھی اعتراض نہیں ہے کہ میئر بھی کراچی کا ہے, جیل بھی کراچی کا ہے. بالکل صحیح ہے, تو اس میں تو ہو سکتا ہے یہ سب. اور ویسے بہت سی چیزیں ویسے ہی کراچی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سینٹرل جیل سے چلتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نئی جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کو ہیڈ کوارٹر جیل کی دیوار کے بالکل باہر ہے, پی آئی بی کے اندر. صحیح بات ٹھیک ہے, تو وہاں سے آرام سے جو ہے فاروق ستار صاحب سے ملاقات کریں اور چلے جائیں. بس سدنگ برنگ والا سین نہ. فاروق ستار صاحب کیوں آئیں گے بھائی؟ انہی کے نمائندے ہیں نا, یہ ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندے ہیں, مطلب کسی اور کے تو نمائندے نہیں. سیاسی نہیں, لیکن جب ظاہر ہے وہ اجلاس کریں گے شہر کے لیے اور وہ سارے نمائندے جیل آئیں گے یا وہ ویڈیو کانفرنسنگ؟ نہیں, ویسے پتہ ہے ایک اور بات بھی ہے کہ یہ وسیم اختر صاحب کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ میئر ہیں تو ہمیشہ آپ کے پاس آتی ہے سر یہاں آ کے ریبن کاٹنے, ہاں یہاں آ کے اس کے افتتاح کر لیں گے وہ. اس کے پاس ایک بڑا سیدھا بہانہ ہے کہ سر آپ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ اسے کہا سر آپ کو پتہ ہے میں اندر ہوں. نہیں, تو اندر ہونے سے کیا پڑتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یوسف رضا گیلانی فار سیکیورٹی ریزنز ان سے کہا گیا جی بھاشا ڈیم کا افتتاح کرنا ہے, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں بھاشا ڈیم کا افتتاح ہو گیا. وہ میرا یہ خیال ہے وہ ویب کیم کے سامنے نا ایک قینچی لے کر کے ایک ریبن کاٹنے کی ویڈیو وہ کر دیں اور جو ہر افتتاح کے موقع پر اسکرین پہ چلا دی جائے کہ یہ دیکھیں جی جناب یہ فوٹو شاپ زندہ باد, ایک ریبن کاٹ دو, بیک گراؤنڈ تو آپ کسی چیز کا بھی لگا سکتے ہو. پاسبلٹیز تو اینڈلیس, لیکن سیگمنٹ اینڈلیس نہیں ہے. سیگمنٹ ہمارا اینڈ ہو گیا ہے, تو میں خالی نیوز اپڈیٹس کی طرف چلے جاتے ہیں, اس کے بعد ہیں. بات کرتے ہیں. تو فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں 1950 کی دہائی میں, جب کہ پاکستان میں بقول انڈین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو جتنے میں شیروانیاں نہیں بدلتا اتنی وہاں حکومتیں بدل جاتی ہیں. بہت ہی انسٹیبل پیریڈ تھا پاکستان کے لیے. اس زمانے میں پاکستان کو اتحادیوں کی مضبوط کندھے کی تلاش تھی, تو ظاہر ہے کہ امریکہ اس زمانے میں سپر پاور تھا, سرد جنگ عروج پہ تھی, تو پہلے سیٹوں اور پھر سینٹوں میں پاکستان کو شامل کر لیا گیا اور پاکستان کو سینس آف سیکیورٹی مل جائے تاکہ. پھر 1959 میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا. اس دفاعی معاہدہ کا کیا مطلب تھا کبھی وہ حرکت میں نہیں آیا, لیکن پاکستان کو سینس آف سیکیورٹی مل گئی.
हिंदुस्तान उस पूरे अरसे में ये ताने देता रहा कि पाकिस्तान अमरीकी पिट्ठू बन चुका है और पाकिस्तान जो है वो स्टूज है, एजेंट है और उसके साथ क्या बात हो, और बहुत ही नफ़रत अंगेज़ निगाहों से देखता रहा। लेकिन ज़माना बदल गया। आज 50 साल बाद जो 50s में पाकिस्तान की पोजीशन थी वही भारत की पोजीशन है। सीटो सेंटो तो नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा यूँ समझिए कि भारत का कंधा है और अमेरिका उस पर सवारी गांठने के चक्कर में है। 4 दिन के दौरे पे हैं भारतीय वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर वाशिंगटन में, और उन्होंने एक समझौता जो है उसको आखिरी शक्ल दी है अमरीकी वज़ीर दिफा के साथ मिल के। उस समझौते का नाम है दी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमुआ, यानी ताउन का 2 तरफ़ा समझौते की याददाश्त। इसके तहत दोनों मुल्क एक दूसरे की फ़ौजी सहूलतें इस्तेमाल कर सकेंगे, मिलिट्री स्पेयर पार्ट्स एक दूसरे के इस्तेमाल कर सकेंगे, रीफ्यूलिंग की जो है सहूलतें वो इस्तेमाल कर सकेंगे, और जो दूसरा सामान है वो इस्तेमाल कर सकेंगे ग्लोबल लेवल पे। हर इस्तेमाल की अलग से लेकिन क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, और ये बात भी इस माहदे में शामिल है कि सहूलतें इस्तेमाल करने का ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे के मुल्क में या एक दूसरे के बेसिस पे मुस्तकिल बुनियाद पे फ़ौजी तैनात होंगे, ऐसा नहीं है। मसलन अमरीकी तैयारे को रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ रही है या उधार में कुछ एमुनेशन चाहिए तो वो लेके आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह भारत भी कर सकता है। अच्छा जी, ये जो समझौता था बेसिकली इसके 2-3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है ये क्लियर हो गया है, बाकी जो 2 हिस्से हैं वो दिसंबर तक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भारत जो है उसको अमेरिका की जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है उस तक टोटल रसाई हासिल हो जाएगी। कीमियावी और हयातियाती हमलों से तहफ़्फ़ुज़ के आलात अंडर लाइसेंस भारत में बन सकेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर, तैयारा बरदार जहाज़, उनकी टेक्नोलॉजी भी भारत को मिल जाएगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी और दीगर जो है वो ट्रांसफ़र सब मिल जाएगा। कहा यह जा रहा है कि ये सब दहशतगर्दी जो हो रही है उसके लिए है, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क बिल्कुल परेशान क्या बात कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ नहीं है ये बात है। और इसी के साथ साथ दिल्ली में इस वक्त जॉन कैरी साहब वज़ीर ख़ारजा वो मौजूद हैं सुषमा स्वराज के साथ। उनके स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो हैं वो होने वाले हैं। इसी तरह का स्ट्रेटेजिक डायलॉग पिछले साल अक्टूबर में हर साल ही होते हैं, पाकिस्तान के साथ भी हो चुके हैं, अब इंडिया के साथ हो रहे हैं। तो और इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि कल मोदी साहब से मुलाकात है जॉन कैरी की, जिसमें कश्मीर का मसला भी ज़ेर बहस आएगा। और एक महकमा खारजा का जो आला अफसर है उसने कहा है कि शायद जॉन कैरी साहब मोदी साहब पे जोर देंगे कि पाकिस्तान से इस बारे में बातचीत की जाए। हाँ, वो यू मस्ट डू स्लाइटली मोर, लेकिन अगर नहीं किया तो कोई मसला नहीं। 2 लफ्ज़ हैं, एशियन पिवट। हाँ, ये एक बहुत पुराना मंसूबा है यूएस में, क्योंकि काफ़ी 9/11 के हमले से पहले भी यूएस पॉलिसी सर्कल्स में, स्टेट डिपार्टमेंट में एक बहस थी कि यार देखें, रूस को तो हमने शिकस्त दे दी यूएसएसआर को, ठीक है। बीच में फिर उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब हमने क्या करना है, तो मिडल ईस्ट में बहुत इन्वॉल्वमेंट थी। अब मिडल ईस्ट से उन लोगों ने तकरीबन अपना हाथ धो लिया है। तो गेम सारी थी कि आपने चाइना को कंटेन करना है, यही हमारा मेन राइवल होगा फ्यूचर में। तो उसको कंटेन करने के लिए अब देखिए अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन यू कांट डू एवरीथिंग अलोन, ठीक है। ना ही आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपने एक कोalition बनानी है। और ये अलायंस बिल्डिंग में यूएस को हमेशा बहुत महारत हासिल रही है। देखें, पहले जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, फिर सर्द जंग, गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वही मॉडल अब यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। काफ़ी टाइम से बात की जा रही है कि यूएस और इंडिया की अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी। अच्छा, अगर हम सिर्फ इंडियन ओशन की बात करें तो ये मैं आपको मैप दिखाना चाह रहा हूँ स्ट्रैटफोर्ड ग्लोबल इंटेलिजेंस का। इस पर एक दफ़ा गौर करें। अब इसमें जो आप देख रहे हैं कि जो लाल रेड स्टार्स हैं, जी जी, वो बेसिकली चाइना एलाइड मैप्स हैं। इसके एक और है, बाकी जो है वो है इंडियन नेवल बेसिस। आप जब इन बेसिस को यूज़ करने लग जाएं तो बेसिकली जो चाइना की जो नेवल
جس کو اسٹرنگ آف پرلز کہا جاتا ہے, اس کو آپ آرام سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. میری نظر میں جو ایکسس بن رہا ہے یو ایس پیچھے, انڈیا سے لے کے آسٹریلیا, آسٹریلیا سے لے کے جاپان, تاکہ چائنا اور پاکستان جو چائنا کا اتحادی ہے, اور اب وی ہیو نو چوائس اباؤٹ دا میٹر, بیکاز یہی ایکسس اور گریٹ گیم کا شیپ مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ انڈین اوشن میں آپ انڈیا کے ذریعے کنٹین کریں, لائک ٹورڈز دا ایسٹ آسٹریلین نیوی کی طرف سے, اور پھر گوئنگ نارتھ ساؤتھ چائنا سی کا جو مسئلہ ابھی حال میں سامنے آیا ہے وہ آپ جاپانیز. مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کو اڈوں کی بیسس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے جتنی خود انڈیا کی ضرورت ہے چائنا کے مقابلے میں, اس لیے کہ اڈوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آسٹریلیا میں مستقل ایک ایئر نیول بیس اوباما صاحب کے زمانے میں بن چکا ہے, جو کہ فلپین میں ایک زمانے میں تھا, اور اب اوکیناوا میں جو جاپان میں ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جاپانی اس سے سخت تنگ ہو چکے ہیں. کسی بھی سال میں وہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر آسٹریلیا میں انہوں نے اپنا انتظام کر لیا ہے. اس کے علاوہ فلپین میں سیونتھ جو ایئر کرافٹ کیریئر 7th فلیٹ ہے اس کا آرام سے وہاں ٹھکانہ موجود ہے. ڈیگو گارسیا کا جو جزیرہ ہے وہ بحر ہند میں آلریڈی موجود ہے. بحرین میں جو 5th فلیٹ ہے اس کے لیے ورکشاپ وغیرہ کی سہولتیں موجود ہے, خود عراق میں موجود ہے, افغانستان میں موجود ہے, کرغیزیا میں موجود ہے, ٹرکی میں موجود ہے. یہاں اگر فرض کریں کہ کل کلا ساؤتھ چائنا سی میں کوئی گیم آن ہو جاتی ہے تو جو پچھلی سرحد ہے چائنا کی اس پہ بھی تھوڑا بہت انتظام ہونا چاہیے. لڑائی وڑائی تو خیر نہیں ہوگی, بس یہ ہلکا ہلکا اگر میز بھی بجا دے انڈیا تو یہ ہے کہ توجہ بڑھنے. دوسرا دو چیزیں ابھی پریس کانفرنس میں جان کیری نے بولی. ایک تو سشما نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے نیوکلیئر سپلائز گروپ میں ہماری وہ کی اور لے کر کے گئے, ظاہر ہے وہ بھی. دوسرا انہوں نے ایک بات کہا, دہشت گرد ہوتا ہے. ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا, لیکن اٹ ہیز بین لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ. کل میں اسلام آباد میں بھی تھا تو آئی ہیڈ اسپوکن ود فیو پیپل ان دا گورنمنٹ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ریئلائزیشن بڑھ رہی ہے کہ جو بھی حقانی نیٹ ورک کا وہ ہے اس کا اتنا پریشر ہے کہ وی ہیو ٹو کچھ کرنا ہوگا. اور ظاہر ہے جنہوں نے کرنا ہے ان کو کہا گیا ہے کہ اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں, کیونکہ یو ایس گرانٹ اور ایڈ ٹو پاکستان ہیز ڈراسٹکلی کٹ ڈاؤن. ہاں وہ تو اب چھوڑ دو, وہ تو میں آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں, یہ تو obviously وہ ہے, وہ بالکل اس طرح آ جائے گی کہ اینڈ میں جو ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. اور دیکھیں ایڈ کم ہونا تو اپنی جگہ, آپ وہ دیکھیں گے کہ اب ہر جگہ نا وہ آپ کی ٹانگ ہی کھینچیں گے. جو بھی فورم ہو, جو بھی تھنک ٹینک ہو, وہاں پر یہی ہوگا, کیونکہ فیوچر ٹرینڈ آپ کو یہی نظر آ رہا ہے. اچھا پاکستان کے لیے دیکھو, چائنا تو پھر بھی یہ چیزیں سسٹین کر لے گا کسی نہ کسی طرح سے. ہمارے لیے ابھی بہت ایک مشکل وقت ہے, بیکاز یو ہیو اوپنلی ہاسٹائل انڈیا, جس کے وزیر اعظم نے اوپنلی کہا ہے کہ بھائی ہم نے یہ, مطلب جتنا اوپنلی ایک وزیر اعظم کہہ سکتا ہے کہ ہم نے آپ کے اندر انٹرفیئر کرنا ہے. افغانستان کے آپ کے سے ریلیشنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس وقت پاکستان میں انٹرفیئرنس کا مطلب ڈائریکٹ یہ ہے کہ پراکسی تو چائنا کے ساتھ, پراکسی تو چائنا کے ساتھ ہے, لیکن دیکھیں انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ میں بہت فرق پڑتا ہے. ہاں یو نو پوائنٹ از کہ فرنٹ لائن پہ جو ہوتا ہے نا یار, گولی تو اس پہ ہی لگتی ہے نا یار, چاہے وہ اس کے پیچھے جو بھی کھڑا ہو. پاکستان تو ہمیشہ فرنٹ لائن پہ رکھا ہے. I know that's the problem. اب دیکھیں پاکستان نے فرنٹ لائن پہ پراکسی گروپس کو یہ بھی ہے. اب دیکھیں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ دیکھیں کہ صرف یہ جو بارڈر پاک اور افغان بارڈر جو بند ہوا تھا, تو جو افغان کے جو پھل ہیں وہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہے تھے, تو بھارت نے کیا کیا, روز 2 کارگو فلائٹس جائیں گی افغانستان سے انڈیا, اور وہاں سے وہ ظاہر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یو آر گوئنگ ٹو سی انکریز انٹرفیئرنس کے پی میں, یو آر گوئنگ ٹو سی انکریز انٹرفیئرنس بلوچستان میں. یہ آپ دیکھیں گے کمنگ فرام افغانستان سائڈ ود انڈین سپورٹ. اور یو ایس اگر آفیشیلی اپروو نہیں کریں گے تو کہیں گے کہ ہاں جی دیکھیں اب ہم ادھر دیکھ رہے ہیں, آپ نے جو کرنا ہے, آپ کو جو کرنا ہے. مجھے اینڈریو اسمال کی جو کتاب ہے نا پاک چائنا ریلیشن پہ, بہترین کتاب ہے. ایک چینی جرنل کا ایک جملہ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا. I know the one. پاکستان چائنا کا اسرائیل ہے. تو الٹیمیٹلی پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں چھوڑی جا رہی جو ریجنل الائنس اور یہ سوائے اس کے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے آپ کو ٹوٹل چائنا کی بھی, اور یہی ہو رہا ہے, یہی ہوگا. there is no two. I think یہ ریئلائزیشن تو کافی عرصے سے آ ہی چکی ہے آلریڈی.
لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی فینس کی ضرورت ہے, شاہ زیادہ وفادار ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر آپ اپنے ڈپلومیٹک بریک تھرو کر سکتے ہیں آپ کریں, بیلنسنگ ایکٹ کریں, لیکن 100% آپ کو کسی کیمپ میں کمٹ کرنے کی اتنی بھی ضرورت نہیں ہے, چاہے ریالٹی میں ہو یا نہ. چلیں ظاہر ہے ہم پورے پاکستان کے فارن آفس کو بیجنگ کے اسکول آف ڈپلومیٹک اسٹڈیز میں ایڈمیشن لینا. اب ایک فارن منسٹر ہی لگ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی بس. لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں ہوگا کہ فارن آفس نے کیا کرنا ہے. ہاں بریک ہی لینا ہے اور کیا, بریک لے لیتے ہیں جیسے فارن آفس لیتا ہے. تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک بھیڑ چال ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح. آپ سے 15-20 سال پہلے جب زرار جوان تھے تو ایم بی ایس کا بڑا وہ بہت زیادہ ہر بندہ جو ہے ایم بی اے کر رہے ہیں. ہاں تو انہوں نے بھی کر لیا. 5-6 سال لگے تھے لیکن کوئی بات نہیں. اور میرے دور میں پائلٹ آپ نے جہاز چلایا نہیں, وہ کاغذ کا بنا کے چلایا, وہ تو آپ نے ڈیمونسٹریٹ کیا تھا. چلے نہیں. خیر بہرحال بات کرتے ہیں آج کل لیٹسٹ کریز ہے اے سی سی اے کا, کہ ہر بچہ جو ہے وہ چاہتا ہے اے سی سی اے کرے بیکاز شارٹ کٹ ہے ٹورڈز چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بھی. تو ایک نیا کریز ہے کہ اے سی سی اے کر لو. تو ظاہر ہے اس میں ساری دنیا سے لوگ امتحان دیتے ہیں. سوابی کی ایک بچی ہے جس نے امتحان دیا اس سال, اور مینجمنٹ اکاؤنٹنسی میں اس نے 100 میں سے 100 نمبر لے کر کے دنیا بھر میں 180 ممالک کے جو طالب علموں نے وہ پرچہ دیا تھا اس میں سب سے زیادہ نمبر لیے. تو اس سال کا اعزاز اس کے نام رہا. سوابی کی اس لڑکی سے ہم نے بھی بات کی, سدرۃ المنتہا اس کا نام ہے. تو سنیے کیا ہے وہ. جس ٹائم میں پیپر دے رہی تھی نا تو اس وقت مجھے اتنا تو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ مجھے پیپر آ رہا تھا, تو ایکسپیکٹیشنس تو میری تھی کہ 98% تک تو میں اسکور کر لوں گی. اوبویسلی انسان ہے, کہیں پہ غلطی ہو سکتی ہے, ہیومن ایرر جس طرح ہم کہتے ہیں. تو ایکسپیکٹیشنز میری تھی 98% اسکور کر لوں گی. لیکن جب میں نے اپنا رزلٹ دیکھا تو 100 آؤٹ آف 100, تو مجھے ڈیفینیٹلی بہت خوشی ہوئی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب میں نے وہ جو لیول تھا وہ میں نے اچیو کر لیا ہے. اب اس سے آگے تو کوئی نہیں جا سکتا, لیکن ہاں ایک جو ایٹ دا سیم ٹائم مجھے ایک ڈر تھا, وہ یہی تھا کہ کوئی اور نہ اسکور کر لے اتنا. تو اس کے لیے مجھے ویٹ کرنا پڑا 2-3 منتھس اپنے رزلٹ کا. ابھی فائنلی 1-2 ویکس پہلے مجھے اپنا رزلٹ ملا ہے, جس میں مجھے پتہ چلا ہے کہ اور کسی نے اسکور نہیں کیا 100%, آئی ایم دا اونلی ون. تو ڈیفینیٹلی مجھے بہت خوشی ہوئی. سب سے پہلے میں نے اپنے پیرنٹس کو کال کیا, اور ان کی خوشی میری خوشی. تو ڈیفینیٹلی جب وہ خوش ہوئے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ملی اس سے. تو مجھے خود اپنی پر ایک اتنا بھروسہ تھا کہ میں اس فیلڈ میں چل جاؤں گی. آل تو وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز تھی, لیکن ایک انسان کی اپنی خواہش بھی ہوتی ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم مجھے شوق بھی تھا کہ میں بزنس اسٹڈیز کروں, اور پھر اوپر سے میرے پیرنٹس کا بھی کافی سپورٹ تھا مجھے. تو دیٹ از دا ریزن بیہائنڈ. جی تھی سدرا, اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں سدرا, یو میڈ اس پراؤڈ, یو میڈ پاکستان پراؤڈ, and you made your parents proud. بہت ہی, اور I wish and I hope sincerely hope کہ ان کے لیے بہت اچھا مستقبل ہوگا. کوئی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ 98 ہو جائے گا, وہ غلطی ہو جاتی ہے بندے سے. تو بڑی وہ جیسے آپ کہتے ہیں بہت آرٹیکولیٹ ہے. اور وہ جہاں تک 100 نمبر کی بات ہے تو آپ کو یقین دلاتا چلوں کہ جب ہمارے زمانے تھے تو ہم تینوں کے مل کے 100 نمبر نہیں آتے تھے, بلکہ 2 نمبر ہی سے آپ 100 نمبر کیسے ایکسپیکٹ کریں گے؟ 98 ہی بچا گئے. تو اگر ہم ظاہر لائق ہوتے تو آج بھی ہم جو ہے, آج ہم یہ پروگرام نہ کریں, کوئی اچھی بات کر رہے ہیں قسم سے یار, کوئی صحیح کام کر رہے ہوتے. لیکن یہ بتا ہم میں سے زیادہ نالائق کون ہو سکتا ہے, ایک دفعہ آپ جلدی بتا دیں. سر میرے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. اچھا, I'm sorry, I no comment. نو کمنٹ. مجھے یاد ہے کہ جب میں کراچی یونیورسٹی گیا ہوں انٹر کرنے کے بعد, تو میرے تھے کوئی 45% نمبر, 45% نا. تو میں سیدھا انٹرنیشنل ریلیشنز میں چلا گیا. وہاں ڈاکٹر قدیر صاحب جو چیئرمین تھے, وہ ہونوکوں کی طرح, کیا میاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی انٹرنیشنل ریلیشن میں داخلہ لینا. کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا رحیم یار خان سے. کہنے لگے پرسنٹیج؟ میں نے کہا 45%. کہنے لگے جا کے عربی اور اردو میں فارم جمع کرا دو. تو پھر آپ نے کہاں کرایا ہے؟ اردو میں کرا دیا تھا. اردو میں کرا دیا تھا, جس کی وجہ سے ظاہر ہے 3rd لسٹ میں پھر میرا انٹرنیشنل ریلیشن میں نام آ گیا تھا. ہاں وہی ہے. چلے اس کا مطلب ہے کہ یونیورسٹی کا اسٹینڈرڈ جو ہے نا کتنی تیزی کے ساتھ نیچے گیا ہوگا. تب سے وہ 45 یہ شروعات تھی. فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.